السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ آپ ایک حدیث ہے اس پہ آپ تبصرہ کریں۔ تو اس کے تبصرہ کا کیا مطلب؟ میں نے کہا میں کیا تبصرے کروں؟ تو کہہ رہے چلیں اس پر آپ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ چلیں، میں نے کہا کہ جو حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ٹھیک ہے، آج کل تو ویسے ٹی وی پہ بھی یہ چل رہا ہے پروگرام، یہ جو بول ٹی وی پہ جو ہے نا، ایک پارٹی کہتی ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جی اگر میرے پاس کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو ظاہر ہے جو یہ اہل سنت سائڈ کا موقف ہے اور جو اہل تشیع سائڈ کا موقف ہے، نہیں انہوں نے یہ نہیں فرمایا، انہوں نے حضرت علی کے لیے فرمایا، اس کے لیے بھی مسند حدیث موجود ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ حدیث بھی مسند ہے۔ اہل سنت کے ہاں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا، یہ بھی مسند ہے۔ وہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیری جو اہمیت ہے، جو تیری جو فضیلت ہے، یا جو تیری جو جگہ ہے، وہ میرے آگے ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے لیے۔ تو اہل سنت کے ہاں یہ دونوں باتیں مسند ہیں۔ اب دونوں باتیں تو مسند نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو کبھی علی کے لیے بولیں اور کبھی حضرت عمر کے لیے بولیں، نعوذ باللہ سے دونوں باتیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو اب جب اہل سنت بھائی جو ہیں ان کی تحقیقات کے مطابق اب یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے، اس کو وہ بالکل ٹھیک مانتے ہیں۔ اہل تشیع اس کو جب وہ اپنے اسماء رجال دیکھتے ہیں، وہ راویوں کی یہ سٹوریاں دیکھتے ہیں کہ راوی کوئی کس قسم کا تھا، کوئی سچا تھا، جھوٹا تھا، اس کا کیا کردار تھا، ان کے مطابق بھی انہوں نے کتابیں لکھوا کہ فلاں فلاں راوی جو ہیں وہ ضعیف راوی ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ تو میں چلیں بات کو آسان کر کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ عام جو فہم آدمی ہے اس کو سمجھ میں آئے کہ اب پوری مطلب سمجھ لیں کہ دنیا میں دو مین فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک سنی ہے اور ایک شیعہ ہے۔ سنی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب شیعہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اعتراض ہے کہ وہاں پہ راوی ان کے بیچ میں کوئی جھوٹے ہیں۔ سنی کہہ رہے ہیں کوئی نہیں جھوٹے، سنی کہہ رہے ہیں تم جھوٹے ہو۔ اب اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب اس چیز کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ میں اس پہ شیعہ علماء جو علمی تبصرہ کرتے ہیں اس کے مطابق سنی غلط ہیں، سنی علماء جو علمی تبصرہ کرتے ہیں اس کے مطابق شیعہ غلط ہیں۔ تو میری تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں کہ میں کسی بھی معاملے میں علمی تبصرہ کروں اور اس سے کوئی نتیجہ بھی نکلے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نہ میری بات کو سنیوں نے مانا ہے، نہ اہل تشیع نے مانا ہے، میری جو بھی رائے ہو یا اور بھی بے شمار لوگوں کی رائے ہو، کوئی مانتا نہیں ہے کسی کی رائے۔ لیکن میں عملی تبصرہ ضرور کر سکتا ہوں اور آپ کو دعوت فکر دے سکتا ہوں کہ آپ اس بارے میں خود سوچیں، عملی تبصرہ کہ کیا یہ رسول اللہ کا قول ہو سکتا ہے، رسول اللہ نے کیا ایسا فرمایا ہے۔ اچھا، تو اب جو یہ روایت ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ عنہ، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب سقیفہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر اور باقی صحابہ جو ان کے مہاجرین ساتھی تھے، جب وہ سقیفہ میں گئے تو سقیفہ میں جب حضرت عمر نے اعلان کیا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضرت عمر بنے خلیفہ، حضرت عمر نے انکار کر دیا، نہیں کہ نہیں آپ جو ہے نا ہم سے بہتر ہیں، آپ بنیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی میں بنتا ہوں۔ تو اب میرا یہ اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے، اور ویسے بھی دعوت فکر ہے سب کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، آمین، کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ ہوتی کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو وہ کہتے عمر کو کہ توبہ استغفار، تم مجھے کیوں گناہگار کرنے والے ہو؟ تمہیں یاد نہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو تم نبی لیول کے بندے ہو، یہ نہیں کہ مطلب نبی کو لازمی تم نبی ہو، نبی لیول کے بندے ہو، تم اتنی فضیلت رکھنے والے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے تم مجھے دعوت بھی دو کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ بنے، تو میں نہیں بن سکتا۔ یہاں پہ گستاخی رسول ہو جاتی ہے، اے عمر آپ خود بنے، کیونکہ رسول اللہ نے کیا دیا کہ آپ پیغمبر لیول کے بندے ہیں۔ تو اگر یہ بات رسول اللہ نے فرمائی ہوتی تو ابو بکر صدیق ضرور کہتے کہ عمر تمہیں نبی کا قول یاد نہیں ہے، میں تو نہیں خلیفہ بن سکتا۔
اور پھر حضرت عمر کو بھی اگر پتہ ہوتی یہ بات تو وہ کہتے جی ٹھیک ہے، رسول اللہ نے مجھے یہ قول کہہ کے رسول اللہ نے مجھے اس طرح سے فضیلت دی ہے۔ تو یہاں پہ اب دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ان کو رسول اللہ کی یہ حدیث نہیں تھی پتہ، میں آپ کو اب اپنا عملی تبصرہ بتا رہا ہوں، علمی کو چھوڑ دیں، عملی تبصرہ یہ۔ اب ان کو یہ بات اگر پتہ ہوتی تو میرا تو یہ ایمان ہے وہ کبھی بھی کہتے کہ میں نہیں بن سکتا، کیونکہ اور بھی بے شمار ہزاروں وہاں پہ، سینکڑوں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں وہاں پہ صحابہ تھے، پورا وہاں پہ اہل مدینہ تھا، تو وہ تو پھر یاد کرواتے یہ بات کہ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اگر حضرت عمر بے شک ان کو دعوت بھی دیں، نہیں جی آپ بن جائیں میں نہیں، تو یہ نہیں تھا ہو سکتا۔ رسول اللہ نے جو اگر فرما دیا ہے کہ یہ نبی الاول کا بندہ ہے تو پھر نیکسٹ اسی کی باری ہے۔ تو خیر اگر وہ بن گئے، ان کو اگر اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ حدیث اس دور میں تھی ہی نہیں، یہ بعد میں کیا پتہ کس وجہ سے کن لوگوں نے کس مقصد کے تحت اس کو گھڑا، ٹھیک ہے۔ تو یا پھر اگر دوسری بات لے لیں، نہیں جی نہیں، ان کو یہ بات پتہ تھی، رسول اللہ نے فرمایا ہوا تھا، سینکڑوں صحابہ کو تو نہیں تھا پتہ، تو اگر ان کو پتہ تھا اور اس کے بعد اگر وہ خود پھر بھی بن گئے، رسول اللہ کی بات سے انہوں نے کیا کیا، اعراض کیا، رسول اللہ کی بات کو پیچھے کر دیا کہ نبی کے لیول کے بندے کے ہوتے ہوئے آپ نے خود اس جگہ پر اپنے قدم رکھ دیے، تو پھر اس حساب سے بھی آپ پہ گستاخی رسول نعوذ باللہ کا فتویٰ لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک عملی بات بتا رہا ہوں، میں فتوے نہیں لگا رہا، میں آپ کو ایک بات کو انالائز کر کے بتا رہا ہوں کہ ایک بات میں کیا عملی وقت ہے، کیونکہ اب یہی بات رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے بھی فرمائی ہوئی ہے، تو میں اس طرف بالکل نہیں جاؤں گا، میں حضرت علی کی وکالت نہیں کروں گا، کیونکہ جیسے ہی حضرت علی کی بات کی جائے تو وہاں پہ کفر کے فتوے اور جناب کیا کام شروع ہو جاتا ہے، تو مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن بات کو جس موضوع پر میں رکھ رہا ہوں اسی پر رکھنا میرا مقصد ہے۔ تو بات ختم کرتا ہوں، اتنی میں اس سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کہ دو باتیں، اگر آپ خلیفہ بن گئے یا تو آپ نے رسول اللہ کی بات کی گستاخی کی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو آپ کیوں خلیفہ بنے؟ پھر پہلے آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں بن سکتا، تم مجھے بے شک بولو اے عمر میں نہیں بن سکتا، رسول اللہ کی گستاخی نہیں کر سکتا، یا تو یہ بات ہے، اور یا پھر ان کو یہ بات پتہ تھی، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ خلیفہ بن گئے تو پھر آپ حساب لگا لیں، پھر انہوں نے رسول اللہ کی بات کا انکار کیا نعوذ باللہ، اور پھر وہ گستاخ رسول ٹھہرے۔ استغفر اللہ، میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دو باتوں کے اینگل بتا رہا ہوں کہ یہ دو آپشن ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن مجھے بتائے، ٹھیک ہے۔ تو بات جو عملی جائزے کے طور پہ، عملی جائزہ لینے کے بعد جو سامنے آتی ہے کہ یہ روایت ایگزسٹ ہی نہیں تھی کرتی رسول اللہ کے ٹائم میں، یہ من گھڑت ہے، یہ بعد میں بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت اصحاب کرام کو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات، حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ ہی نہیں تھی یہ بات، حضرت عمر کو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، تو اگر آپ کا یہ کلیم ہے ان کو پتہ تھی، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوا تھا، تو پھر دوسرا آپشن آپ کے سامنے ہے۔ تو بات اتنی کرتا ہوں شارٹ انشاءاللہ العزیز، آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا دعوت فکر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت فکر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعوت کو قبول کرنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں کسی اور موضوع کو لے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔